اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما الامام التاسع محمد بن علی الجواد علیہ الصلاۃ والسلام ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ قال امام الجواد علیہ الصلاۃ والسلام ان الامامۃ تجری مجری النبوہ۔ ہمارے اور آپ کے نوے امام اور پیغمبر اکرم ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوے جانشین برحق حضرت امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ 29 ذوالقعدۃ الحرام ہے، اور ہمارے امام معصومین میں ظاہری اعتبار سے سب سے کم سن امام اور وہ امام جو سب سے کم عمری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے اور شہید کیے گئے وہ امام جواد تھے، یعنی امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام، اس لیے کہ آپ کی ولادت باسعادت رجب کے مہینے میں 10 رجب کو 195 ہجری میں ہوئی ہے، اور آپ کی شہادت 29 ذوالقعدہ 220 ہجری ہے۔ اس حوالے سے کل آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور سلسلہ امامت میں نوے امام وہ پہلے امام ہیں کہ جب آپ تک امامت پہنچی ہے تو آپ کی عمر اور آپ کا سن کل 8 برس کا تھا، یعنی 203 ہجری میں 8ویں امام کی شہادت ہوئی ہے۔ اس وقت نوے امام کی عمر 8 سال تھی، یعنی مولا کائنات سے لے کر 8ویں امام تک جو بھی امامت کے منصب پر فائز ہوا تھا یا جب امامت کا آغاز ہوا ہے اس وقت ظاہری اعتبار سے عمر کے مرحلے سے گزر چکے تھے، یعنی بلوغ کے مرحلے سے گزر چکے ہیں، لیکن جب نوے امام تک امامت آئی ہے تو اس وقت کل 8 برس کا سن ہے۔ یہ ایک بہت حساس دور تھا، بہت سخت دور تھا، لیکن اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی حقانیت اور آل محمد کی فضیلت اور آل محمد کے کمال کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مثلاً اگر 8 سال کے اور 8 برس کے سن میں نوے امام تک امامت پہنچی ہے تو امام کی زندگی میں اس دور میں بھی کہیں ایسا نظر نہیں آیا کہ کسی دشمن اہل بیت نے بھی یہ کہا ہو کہ ان کے آباء و اجداد میں جو صفات و کمالات تھے وہ ان میں نہیں ہیں۔ یہ اہل بیت کی ایک بہت بڑی خوبی ہے، اہل بیت کی بہت بڑی حقانیت کی دلیل ہے، اور آل محمد کا ایک بہت بڑا کمال ہے کہ کم سنی میں بھی مخالفین نے اور دشمنوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ہاں یہاں پر سارے کمالات موجود ہیں، ساری فضیلتیں موجود ہیں اور سارے صفات موجود ہیں۔ اور جہاں تک امامت کی بات ہے، ہمارے یہاں امامت کا عقیدہ یہ بھی ہے جسے خود میں نے جو حدیث ابتدا میں عرض کی اس میں امام نے فرمایا کہ ان الامامۃ تجری مجری النبوہ، یعنی جو مرحلہ اور جو خصوصیات اور جو چیزیں نبوت کے لیے وہی امامت کے لیے، یعنی نبوت در حقیقت امامت در حقیقت نام ہے نبوت کے سلسلے کو آگے بڑھانے کا، لہٰذا جو شرائط نبوت کے ہوں گے وہی امامت کے ہوں گے۔ یہ امام جواد نے اس لیے فرمایا کہ اگر جناب عیسیٰ مثلاً گہوارے میں نبی ہو سکتے ہیں، جناب یحییٰ کمسنی میں نبی ہو سکتے ہیں، جناب سلیمان کمسنی میں نبی ہو سکتے ہیں، تو یقیناً اس سلسلہ امامت میں پیغمبر کے جو جانشین ہیں وہ بھی کمسنی میں امام ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے صفات کے ذریعے سے اور اپنے کمالات کے ذریعے سے ثابت بھی کر دیا کہ اگر ہم دنیاوی عہدیدار ہوتے اور دنیا نے ہمیں منصب عطا کیا ہوتا تو یہاں پر عمر کا اثر دکھائی دے رہا ہوتا، لیکن کمالات کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے عمر کا اثر ظاہر نہ ہونا اور نہ دکھائی دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دنیاوی عہدیدار نہیں ہیں، انہیں دنیا والوں نے منصب نہیں دیا بلکہ اللہ کی طرف سے انہیں منصب ملا ہے، اللہ کی طرف سے انہیں منصب عطا ہوا ہے۔ لہذا اگر امیر المومنین اس عمر میں ان کمالات کا اظہار کر رہے ہیں، امام حسن کے کمالات کا اظہار ہوا ہے، امام حسین کے صفات کمالات کا اظہار ہوا ہے، تو انہی کمالات کا اظہار نوے امام سے کمسنی میں ہوا ہے۔ اور ان کمالات میں 2 چیزیں قابل غور ہیں۔ ایک تو خود امام کا ایک مشہور لقب تقی ہے، چونکہ اصل نام نوے امام کا محمد ہے، پیغمبر کے نام پر ہمارے ائمہ معصومین میں زیادہ تر ائمہ کا نام یا تو علی ہے یا محمد ہے، نوے امام کا بھی اصل نام محمد ہے، آپ کا مشہور لقب تقی ہے۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے اہل بیت کے گھرانے میں کہ یہاں خود ان کا کردار، ان کا کیریکٹر، ان کا نام بن گیا، یعنی اہل بیت کے یہاں اس حد تک کردار کی اہمیت ہے، لہذا خود کوئی عنوان اپنے لیے قائم کر لینا اصل کمال نہیں ہے بلکہ اس کردار کو اپنانا یہ کمال ہوتا ہے جو اہل بیت نے دنیا میں پیش کیا ہے۔ قابل غور یہ ہے کہ نوے امام 25 سال میں شہید کر دیے گئے،
لیکن اس 25 سالہ جوان کا جو سب سے مشہور لقب دشمنوں کی زبان پر بھی آیا ہے اور جو ظاہر ہوا ہے وہ تقی ہے، یہ قابل غور ہے۔ تقویٰ، پرہیزگاری، اپنے کو ہر طرح کی گناہ و معصیت اور برائیوں سے محفوظ رکھنا، یہ شاید جوانی کے مرحلے گزرنے کے بعد بڑھاپے میں کسی حد تک ممکن ہو اور قابل تصور ہو، لیکن ایک نوجوان کے لیے تقوی اور پرہیزگاری میں اپنے کو کمال تک پہنچا دینا اور اپنا لقب تقی اختیار کروا لینا یہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ اہل بیت کے گھرانے کا اصل کمال یہ بھی ہے کہ امام جواد جو 25 سال کے سن میں شہید کر دیے گئے، ان کا سب سے مشہور لقب تقی ہے۔ یہ گویا امام جواد کا لقب اپنے کم از کم ہر چاہنے والے کے لیے پیغام ہے کہ تمہارے لیے صرف زبان تک ولایت علی اور محبت علی نہ ہو، بلکہ اپنے کردار کے ذریعے سے بھی ولایت علی کا ثبوت دے رہے ہو، اور ولایت علی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر بھی تقویٰ و پرہیزگاری پائی جاتی ہو، ہمارے اندر برائیاں و گناہ نہ پائے جاتے ہوں۔ دوسرا لقب امام محمد تقی علیہ السلام کا جواد ہے۔ آج کے اس دور میں، اس وقت جس مرحلے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، جواد کا مطلب ہوتا ہے جود و سخا کرنے والا، جواد کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو سہارا دینے والا، لوگوں کی مدد کرنے والا، لوگوں کا خیال رکھنے والا، لوگوں کے کام آنے والا۔ یہ امام جواد کا 25 سال کے سن میں لقب ہے۔ امام جواد یعنی جود و کرم آپ کا اس طریقے سے عام تھا، لوگوں کے سامنے آیا ہے کہ آپ جواد مشہور ہو گئے۔ آج کے دور میں اور اس کورونا جیسی وبا کے زمانے میں، جہاں پوری دنیا کے حالات دگرگوں ہیں، جہاں ہر انسان پریشان ہے، مختلف طرح کی پریشانیاں ہیں، انہی پریشانیوں میں انسان کی زندگی کے مسائل بھی ہیں، انسان کی زندگی کی دشواریاں بھی ہیں۔ بہت سے ایسے گھرانے ہیں کہ جہاں کھانے پینے کی دشواریاں ہیں، بہت سے ایسے گھرانے ہیں جہاں مختلف ضروریات کے لیے انسان پریشان ہے۔ یہ امام جواد کا لقب کم از کم علی والوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر تم امام جواد کے ماننے والے ہو تو ایسے موقعوں پر دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رہے۔ اگر تمہاری ضرورتیں اللہ نے مختلف راستے سے پوری کی ہیں تو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد تمہیں دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے۔ اور اہل بیت کا ایک کمال یہ بھی رہا ہے کہ انہوں نے صرف اپنوں کا خیال نہیں کیا ہے بلکہ ہر ضرورت مند کا خیال کیا ہے۔ لہذا ہم بھی ایسے موقع پر بالخصوص جہاں سب پریشان ہیں، جہاں تک ہم سے ہو سکے ہمیں دوسروں کی مدد کرنا چاہیے، دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک اور بات اس ضمن میں یہ بھی عرض کر دوں، بات امام جواد علیہ السلام کی ہے۔ حالات دگرگوں ہیں، حالات خراب ہیں، اس وبا نے سب کو مختلف اعتبار سے پریشان کر رکھا ہے۔ اس میں ظاہر سی بات ہے کہ سارے احتیاطی تدابیر اپنانا خود ہماری عقل کا تقاضا بھی ہے اور ہماری شریعت کا پیغام بھی ہے۔ انہی احتیاطی تدابیر میں ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک راستہ اللہ کی طرف لو لگانا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اور وسائل اور ذرائع اور معصومین کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا بھی ہے۔ اور انہی چیزوں میں سے ایک بہترین چیز جو اہل بیت نے اور یہی نوے امام نے ہمارے سامنے پیش کی ہے وہ حرز امام جواد ہے۔ مختلف روایات میں اس کے فضیلت بیان ہوئی ہے، اس کی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ بہت بڑی دعا نہیں ہے، حرز امام جواد مشہور ہے، یعنی نوے امام کے نام سے ایک تعویذ ہے، مختصر سی ایک عبارت ہے، اسے لکھ کر بازو پر باندھنا ہے۔ پہلے ہمارے ہاں یہ ہمارے گھروں میں بزرگوں کے درمیان رائج تھا کہ اپنی حفاظت کے لیے بازو پر تعویذ باندھا کرتے تھے۔ آج بھی ہم ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ دعاؤں کو بھی اپنی حفاظت کا ذریعہ بنائیں، اور انہی دعاؤں میں سے جو ہماری حفاظت کا ذریعہ ہیں، ایک بہترین چیز جو روایات میں بیان ہوئی ہے وہ انہی نوے امام سے منسوب ایک دعا ہے جو حرز کے نام سے ہے۔ حرز امام جواد بہت مشہور ہے، اگر ہم لکھ سکتے ہیں تو لکھ کر کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ پر باندھیں۔ انشاءاللہ یہ حرز ذریعہ بنے گا، سبب بنے گا ہماری اپنی حفاظت کا بھی، اور یہ سبب بنے گا ہمارے درمیان دوسروں کی حفاظت کا بھی۔ آخری بات امام جواد کے سلسلے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ امام جواد کی عمر امام محمد تقی علیہ السلام کی کل عمر 25 سال تھی، لیکن ایک چیز جو بہت واضح طور پر امام کی زندگی میں سامنے آئی ہے وہ امام کا علم تھا، اور شاید اہل بیت کے گھرانے کا سب سے بڑا امتیاز، سب سے بڑی پہچان، سب سے بڑی شناخت ان کا علم رہا ہی ہے۔ یعنی بظاہر دنیا نے بہت سی چیزیں حاصل کر لیں، قبضہ کر لیا، زبردستی لے لیا، لیکن علم وہ چیز تھی کہ جسے اہل بیت سے دنیا چھین نہ سکی، اور ہر دور میں ہر دشمن کو کم از کم یہ اعتراف ضرور کرنا پڑا ہے کہ سب سے بڑا اگر عالم ہے تو یہی گھرانہ ہے، اگر سب سے زیادہ علم کسی کے پاس ہے تو انہی افراد کے پاس ہے۔ اور یہ عمر کی مرحلے طے کرنے کے بعد اقرار لے لینا شاید آسان ہو،
لیکن 8 سال کے سن میں اقرار لے لینا آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن یہی کمال آل محمد کا تھا کہ جب 8 سال کے سن میں امام جواد علیہ السلام تک امامت پہنچی ہے، مختلف لوگوں کو تشویش تھی، جس میں اپنے بھی تھے، غیر بھی تھے۔ امام کو آزمانے کے جو راستہ اپنایا گیا، علمی سوالات کیے گئے ہیں، اور اپنوں نے انہی علمی سوالات کے ذریعے سے یقین کیا کہ یہی امام وقت ہیں، یہی پیغمبر کے جانشین ہیں، یعنی اپنوں کے لیے بھی علم ذریعہ تھا۔ دوسروں نے بھی اگر امام کے سلسلے میں یہ یقین کیا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے حقیقی جانشین ہیں، تو امام جواد کے علم کے ذریعے سے ہے۔ مامون کے مختلف مناظرے گواہ ہیں۔ 8ویں امام کو شہید کرنے کے بعد مامون نے امام جواد کو مدینے سے خراسان بلایا ہے، اور خراسان بلانے کے بعد جس طریقے سے امام رضا علیہ السلام سے اس نے مختلف مناظرے کروائے تھے، اسی طریقے سے اس نے امام جواد علیہ السلام سے بھی مختلف مناظرے کرائے۔ اور ان مناظروں کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ مامون یہ چاہتا تھا کہ اب تک جو اہل بیت کی پہچان بنی رہی ہے کہ سب سے بڑے عالم یہ ہوتے ہیں، مناظروں میں ہمیں کوئی موقع مل جائے کہ یہ کہہ دیں ہمیں نہیں معلوم ہے، تاکہ ہم ان کے مقابلے پر، خود ظاہر سی بات ہے کہ تمام حکام میں مامون پڑھا لکھا انسان ہے، لیکن امام جواد کمسنی کے عالم میں بھی مامون کو یہ موقع نہ مل سکا کہ امام جواد کسی سوال کے جواب میں کہہ دیتے ہمیں نہیں معلوم ہے۔ نہیں، اس دربار میں جہاں بڑے بڑے علماء آئے ہیں، جہاں یحییٰ ابن اقسم جیسے قاضی القضات ہیں، مختلف سوالات ہوئے ہیں، لیکن یحییٰ ابن اقسم کو بھی اور مامون کو بھی اس بات کا اعتراف کرنا پڑا ہے کہ ہاں یہ دنیاوی عہدیدار ہوتے تو شاید سوالات کا جواب نہ دے پاتے۔ ان کو دیکھ کے تو یقین سے کہنا پڑتا ہے کہ ہاں یہ یہاں کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے علم لے کر آتے ہیں۔ اور پھر یہی مناظرے اور یہی علم کا اظہار سبب بنا ہے کہ امام کی حقانیت لوگوں کے سامنے آنے لگی، غیروں کو بھی اعتراف ہونے لگا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مامون کو اپنی شکست کا جس طریقے سے امام رضا علیہ السلام کے دور میں یقین ہو گیا تھا، اسی طریقے سے مامون کو بھی شکست کا دور ہوا ہے۔ 9ویں امام کو سختیوں سے گزارا ہے۔ مامون کے بعد معتصم کا زمانہ آتا ہے۔ معتصم نے بھی جب 9ویں امام کے سامنے اپنے کو شکست خوردہ دیکھا ہے تو پھر وہی حربہ اپنایا جو اس سے پہلے دیگر حکام وقت نے اپنایا تھا، کہ معتصم نے امام جواد کو زہر دیا ہے، اور مختلف روایات ہیں کہ پھل کے ذریعے زہر دیا گیا یا شربت کے ذریعے زہر دیا گیا ہے، کسی فرد کے ذریعے زہر دیا گیا، یا امام جواد کی جو شریک حیات مامون کی بیٹی ہے ام الفضل، کیونکہ امام جواد کی 2 شریک حیات ہیں، ایک ام الفضل ہے جو مامون کی بیٹی ہے۔ بعض روایات میں کہ معتصم نے ام الفضل کے ذریعے امام جواد کو زہر دیا ہے، اور یہیں سے یہ فلسفہ بھی اور اس کا سبب بھی معلوم ہو گیا کہ مامون نے اپنی بیٹی امام جواد کے ساتھ کیوں دی تھی۔ ایسے موقع پر کام آیا ہے اس کا وہ حربہ کہ ام الفضل نے امام جواد کو زہر دیا ہے۔ 25 سال کا سن کوئی بہت بڑا سن نہیں ہوتا ہے۔ 29 ذوالقعدہ کو جانے والا ہمارا امام 25 برس کے سن میں اس دنیا سے گیا ہے۔ 2 بیٹے امام کے بعد، ایک 10ویں امام امام علی النقی علیہ السلام ہیں، اور دوسرے موسیٰ مبرقہ ہیں۔ ان 2 اولاد کی موجودگی میں 9ویں امام دنیا سے گئے ہیں۔ بغداد میں آپ کو شہادت ملی ہے، وطن سے دور تھے، مدینے سے دور تھے، یہاں شہید کیے گئے۔ شہادت کے بعد اپنے جد بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ 25 سال کے سن میں دنیا سے گئے تھے، بیٹا موجود تھا، 10ویں امام موجود تھے۔ سخت ہے کہ کم سنی میں، جوانی میں باپ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب 25 سال میں امام دنیا سے گئے ہیں، 10ویں امام کی عمر مبارک اس وقت کل 6 سال کی ہے۔ 6 سال میں باپ کا سایہ سر سے اٹھا ہے۔ 6 سال کے سن میں باپ دنیا سے گئے ہیں، لیکن کم از کم اپنے باپ کی شہادت کے بعد امام علی النقی نے یہ منظر تو دیکھ لیا کہ میں کم سن ہی صحیح، میرا بابا شہید کیا گیا، میں یتیم ہو گیا، لیکن میں نے اپنی نگاہوں سے منظر دیکھ لیا کہ ظالم نے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے صحیح اتنی اجازت تو دی کہ 9ویں امام کو غسل و کفن دیا جائے، شان و شوکت سے دادا کے پہلو میں دفن کر دیا جائے۔ امام کاظم علیہ السلام کے پہلو میں امام جواد دفن ہو گئے۔ امام دہم نے دفن کرنے کے بعد ایک دفعہ کربلا کا رخ کر کے یہی تو کہا ہوگا کہ اگر کوئی دنیا سے جاتا ہے، پردیس میں جائے
زہر سے شہید کیا جائے، اس کے چھوٹے بچے ہوں، کم سن بچے ہوں، لیکن کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ اس کا جنازہ بے گور و کفن نہیں رہتا ہے۔ لیکن یہ کربلا کا میدان ہے جہاں نبی کا نواسہ بے گور و کفن ہے۔ 10ویں امام 6 سال کے سن میں یتیم ہوئے ہیں، اپنے باپ پہ گریہ کیا ہے، اپنے باپ پہ آنسو بہائے، لیکن کسی نے تماچے نہ لگائے، کسی نے تازیانے نہ مارے۔ لیکن یہ تو کربلا کا میدان ہے جہاں حسین دنیا سے گئے تھے۔ ایک 4 برس کی بچی ہے، جب اپنے باپ پہ رونا چاہتی تھی، کبھی ظالم تماچے لگاتے تھے، کبھی ظالم تازیانے مارتے تھے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ آخر میں یہ دعا ضرور ہے کہ پروردگار عالم انہی امام جواد کا واسطہ ہے، خدایا تو رحیم و کریم ہے، ان ائمہ معصومین کا واسطہ ہے، اس دنیا سے کرونا کا خاتمہ فرما۔ پروردگارہ 29 ذی القعدہ امام جواد کی شہادت کی تاریخ ہے، اس کے بعد صرف 1 مہینہ ماہ ذی الحجہ ہے، اس کے بعد ایام عزائے حسینی ہیں۔ خدایا انہی امام جواد کے صدقے میں ان ایام عزائے حسینی سے پہلے اس وبا کو دنیا سے ختم فرما، تاکہ سوگواران حسین، عزاداران حسین اپنے حسین مظلوم کا غم اسی طریقے سے منا سکیں جس طریقے سے مناتے ہیں۔ پروردگارہ آل محمد کا واسطہ ہے، تمام ناظرین کی حاجات کو قبول فرما۔ خدایا امام جواد کا واسطہ ہے، ہم سب کو جب تک اس دنیا میں رہیں ولایت علی کے سائے میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا جب اس دنیا سے جائیں تو علی ابن ابی طالب کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ خدایا یہ بھی دعا ہے کہ علی ابن ابی طالب کے صدقے میں، ولایت علی کے صدقے میں ہمارے درمیان، مولائیوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما۔ خدایا امیر المومنین اور اہل بیت کا واسطہ ہے، ہمیں ویسی ولایت عطا فرما کہ جس ولایت کے ساتھ ہمارے دل میں کسی علی کے چاہنے والے کی طرف سے کین و کدورت نہ ہو۔ خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔